ایک سب مسانی نام سے کتاب ہے جس کے اندر جو ہے وہ یہ تھا کہ عرب کے جو بھی لوگ تھے اپنے اعتبار سے جو عربی بلیغ ہوتی تھی لکھ کے انہوں نے کعبے کے اوپر 7 صحیفے لٹکا دیے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ سورہ کوثر نازل ہوئی تھی، تو جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا اس کو لکھ کے کعبے پہ لٹکا دو، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 آیتیں لکھ کے جو ہے نا کعبے کی جو ہے دیوار کے ساتھ چسپاں کر دی گئی تھی۔ پورا عرب پریشان ہو گیا اور عقل ان کی دنگ رہ گئی کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ رب کا کلام ہے۔ تو وہ اللہ نے چیلنج دیا کہ فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کہا اچھا ایسا کرو، تم بڑا کہہ رہے ہو کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، انہوں نے الزام لگایا کہ حضور نے جو ہے کلام اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یہ رب کا کلام نہیں ہے۔ رب نے چیلنج دیا تم تو بڑے خود کو بڑا دانشور اور جو ہے عربی زبان کا ماہر سمجھتے ہو، تو ایسا کرو تم چلو پورا قرآن نہ لاؤ، ایک سورت ہی لے آؤ۔ اچھا اکیلے مت لاؤ، جو تمہارے دوسرے لوگ ہیں ساتھی ان کو بھی ملا لو، اللہ کے علاوہ جو تمہارے جو ساتھی ہیں ان کے علاوہ سب کو ملا لو۔ ان کی حالت یہ ہو گئی ایک سورت تو دور کی بات ہے، وہ ایک آیت بھی قرآن کے مثل نہیں لا سکے۔ وہ عرب جو اپنی زبان پہ فخر کرتے تھے اور آخرکار جب کچھ کوششیں کر کے کچھ بنائی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جو آیت ہے اس کے وزن کے اوپر 2-4 آیتیں گھڑ لی۔ ہاتھی کو دیکھا تو کہنے لگے کہ جو الفیل ملفیل، ہاتھی فیل کو جو ہے وہ عربی معنی اس کا معنی ہوتا ہے ہاتھی، تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا محبوب تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ جب لشکر لے کے کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور وہ ابابیل کا لشکر آسمان سے آتا ہے جو ہے اپنے پنجوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں پکڑ کے، وہ بڑے بڑے ہاتھی، وہ بڑے بڑے لوگ جو کعبے کو مٹانا چاہتے تھے، وہ چھوٹی سی کنکری پرندے اپنے پنجوں سے چھوڑتے ہیں، وہ سر پہ گرتی ہے، جسم سے پار ہوتی چلی جاتی ہے، اور پورے لشکر کو اللہ نے ان ابابیل کے ذریعے سے جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا آج جو ہماری قوم کی حالت ہو گئی ہے، وہ ایک دور تھا جب ابابیلوں کا لشکر جو ہے وہ رب نے کعبے کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ اب جو ہے اب کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، اب ہمیں خود جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہونا ہے، اور جو طرح طرح سے اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں اس کا جواب ہم نے خود دینا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اب سارے جو ہے وہ پریشان ہو گئے، تو یہ جو صورت تھی اس کے مثل میں کہنے لگے چلو ہاتھی کے اوپر 2-4 کلمے لکھتے ہیں، تو انہوں نے اس صورت کے وزن کے اوپر لکھا الفیل ملفیل، ہاتھی کیا ہاتھی، وما ادراک ملفیل، اور تم نے کیا جانا کہ ہاتھی کیا ہے؟ کہنے لگے خرطومہ طویل، ہاتھی کیا ہے؟ کہنے لگے ہاتھی کیا ہے؟ جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو اب اس کے وزن پہ ہاتھی کا کہہ رہے ہیں کہ ہاتھی کیا ہے، تم نے کیا جانا ہاتھی کیا ہے؟ آگے کہتے ہیں ہاتھی وہ ہے جس کی ایک لمبی سونڈ ہوتی ہے، خرطومہ طویل کہتے ہیں کہ جس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جس کا جسم موٹا ہوتا ہے۔ یہ 2 آیتیں ہاتھی پہ لکھ پائے، وہ آیتیں ہی نہیں تھی بلکہ وہ ہاتھی کے جسم کی تعریف کر رہے تھے، اور خود ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ رب کا کلام ہے۔ اس قرآن سے آج ہم دور ہو گئے، اس قرآن کو ہم نے صرف تعویذ گنڈوں کے لیے استعمال کیا۔